यारम अचानक बोला तो दाजी ने एक जोता थप्पड़ इसके कंधे पर दे मारा। यारम बिलबिला के रह गया। यार दाजी, एक तो मुझे कल तक अपनी बीवी का इंतजार करने, ऊपर से आप मेरा दुख समझने की बजाय मुझे मार रही हैं। यारम ने दहाई देते हुए कहा तो सब इसकी इस कदर बेसब्री पर मुस्कुरा दी। वैसे बिलास ने बताया है क्या तुम लोगों को कि वो भी किसी से मोहब्बत करने लगा है? दादी ने कहा तो सबकी नजरें बिलास पर पड़ी। वो घबरा गया। ये सच है बिलास? सरगाम ने सवाल किया तो उसने आस्ते से सर उस बात में हिला दी। कौन है वो? अरकमान बेसब्री से बोला। नूर और इंतशाल सबके लिए चाय बनाकर लाई थी तो सबको चाय देने लगी। मन्नाहिल मन्नत चाय थमा रही थी। इसे मनाहिल का नाम सुनकर एकदम झटका लगा, जिसकी वजह से इसका हाथ लड़खड़ा के इससे पहले कि चाय इस पर गिरती, मुकद्दम ने जल्दी से कप को हाथ मार दिया। जो चाय मन्नत के ऊपर गिनी थी अब जमीन पर गिर गई थी। लगी तो नहीं? मुकद्दम ने तड़प कर पूछा। चाय काफी ज्यादा गर्म थी, सब भी परेशान हो गए। बता ना मुन्नो, लगी तो नहीं? मन्नत बिल्कुल खामोशी से मुकद्दम की आंखों में तर आने वाली तड़प देख रही थी। इसे खामोश देखकर गुमान ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मन्नत ने जवाब दिया तो सब कतरे पुरसकून हुए। जबकि मुकद्दम अभी भी परेशानी से इसका हाथ देख रहा था कि कहीं लगी ना हो, लेकिन वो इसे छू कर इसका हाथ नहीं देख सकता था क्योंकि वो इसकी महरम नहीं थी। तो खामोशी से इसका हाथ देखता रहा और मन्नत लगातार इसके चेहरे पर परेशानी देख रही थी। समझने की कोशिश में थी कि एक चाय ही तो है और ऊपर भी नहीं गिरी। क्यों ये शख्स इस कदरे परेशान हो जाता है कि इसकी छोटी सी तकलीफ पर भी तड़प उठता है? फिर सर झटक की और बाकी सबकी जाने मतवज्जा होगी, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जवाब से वाकिफ थी। आपको मनाहिल पसंद है? मन्नत ने बिलाल से पूछा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। तो नाना अबू से बात कर लें, आप लरैब की शादी के बाद इनकी देख लें, मन्नत ने दादी को देखते हुए कहा। थैंक यू सो मच मन्नत, एक तुम ही हो इस घर में अच्छी, मेरी प्यारी बहन, बिलास ने कहा तो सबने से घूर कर देखा। सरगाम ने इसके कंधे पर चित्र सीधी वो टिटाई से दांत निकालता रहा। मन्नत इनकी हरकतों पर मुस्कुरा रही थी, जबकि दादी बोले। मैंने पहचान बढ़ाई है इनसे। यारों की शादी से फारुग हो जाए फिर बिलाज और मुकद्दम दोनों का एक साथ सोचना है मैंने। मुकद्दम, तुम्हारी भी नजर में कोई है तो बता दो, वरना मैं फिर तुम्हारी पप्पो की बेटी तायशा को सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए। इन्होंने बाजार संजीदगी से नहीं कहा, लेकिन आंखों में शरारत थी। वो शुरू से ही मुकद्दम का मन्नत की तरफ झुकाव देख चुके थे, लेकिन इसे परेशान करने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। मुकद्दम अभी भी मन्नत के हाथ को देख रहा था। इनकी बात पर एक झटके से सर उठाए, इनकी पेशानी पर शिकने नमूनदार हुई। ताशा? कौन दाजी? उसने गुस्से में कहा। अरे भाई, तुम बचपन से इससे अटैच हो तो मैंने सोचा प्लीज दाजी। अभी इनकी बात भी पूरी नहीं होती कि मुकद्दम ने इन्हें टोक दिया। ताशा के बारे में सोचिएगा भी नहीं, वो मेरी बहनों की तरह है और मैंने कभी इसे इस नजर से नहीं देखा। किस नजर से? बलाज ने कहा। इसी नजर से जिससे तुम नाहिल को देखते हो। सब मौजूदगी में मुकद्दम की इस जवाबी कार्रवाई पर बलाज शर्मिंदा हो गया, जबकि मुकद्दम संजीदा सा स्पाट चेहरा लिए लंबे लंबे दाग पर्दा बाहर निकल गया। इसके जाते ही सबने सर झटक दिया, जबकि मन्नत की नजरों ने मुकद्दम की गाड़ी का गायब होने तक पीछा किया। सुबह का सूरज बहुत सारी खुशियां लिए तलु हुआ था। आज लरैब और यारम की बारात थी। आज यारम की लरैब ने उसकी दस्तरस में आ जाना था। वो बहुत खुश था, लरैब भी खुश थी। इसे इस कदर चाहने वाला जीवन साथी मिला था। वो दोनों अपने रब का शुक्र जितना भी अदा करते कम थे। हर तरफ शोर मचा था, सब तैयारी में मसरूफ थे। मुकद्दम नाजिया फुप्पो और ताशा को लेने एयरपोर्ट गया हुआ था। वो अमेरिका से पाकिस्तान पहुंच रही थी यारम की शादी के लिए। वो निकाह और मेहंदी में शमूलियत नहीं कर सकी थी। मुकद्दम इन्हें लेकर घर पहुंचा तो सब नाजिया बेगम और ताशा से खुशदिली से मिले, उनसे बातों में मसरूफ हो गए। सब बातें कर रहे थे, लेकिन मुकद्दम खामोशी से बैठा था। नाजिया बेगम का दिल कहता था कि इसकी खामोशी पर अभी वो सोच ही रही थी कि मुकद्दम को मुखातिब करे, पर मुकद्दम का फोन बजने लगा। वो फोन लिए बाहर चला गया ताकि कदर खामोशी में बात कर सके। मुकद्दम अभी भी नहीं मुस्कुराता था। उन्होंने दुख से सवाल किया। बहुत कम। यार ने बाहर दरवाजे को देखा, जवाब दिया जहां से मुकद्दम अभी गुजर कर गया था। 13 साल हो गए, अभी तक मेरे बच्चे का गम हल्का नहीं हुआ, उन्होंने दुख से कहा। माँ बाप का दूर हो जाना बहुत बड़ा गम है पप्पू, तो उम्र ही ताजा रहता है, बिलास ने दुख से कहा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। पप्पू आप भी आराम कर लें, फिर बारात के लिए हान मैंशन जाना है, वहां से हाल के लिए निकलना है। तब तक इस घर की भी सारी सजावट और दुल्हन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। यारम ने कहा तो नाजिया बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। ताशा, तुम मुकद्दम के साथ साथ रहना, मैं चाहती हूँ कि जल्द ही तुम्हारे और मुकद्दम के लिए दादी से बात करूँ। यारम की जाते नाजिया बेगम ने ताशा से कहा तो ताशा मुस्कुरा दी। नाजिया बेगम मुकद्दम के बारे में सोचने लगी कि इनका लाडला किस कदर खुश मिजाज था, लेकिन माजी की तरफ यादों ने इसे किस कदर बदल दिया था। माजी। आसिया, यारम और बलाज तुम्हारे जैसे
ہے میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میرا ایک بیٹے کی آنکھ میرے جیسی ہو، لیکن یارم اور بلاج دونوں ہی تمہاری طرح ہیں، ہیزل گرین آنکھیں، پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مقدم کی آنکھیں بالکل میری جیسی گہری سیاہ۔ رضوان صاحب مقدم کو گود میں لیے خوشی سے بول رہے تھے اور آسیہ بیگم اپنے شوہر کا اس قدر خوش ہونا دیکھ مطمئن تھی۔ مقدم کی پیدائش کے بعد ان کا گھر خوشی سے بھر گیا تھا، ان کی فیملی پوری ہو گئی تھی۔ مقدم خاندان میں ہی سب کا لاڈلا تھا، وہ بالکل رضوان صاحب جیسا تھا، جبکہ یارم بلاس بالکل آصف بیگم جیسے تھے۔ انہیں خوشیوں میں وقت گزرتا رہا اور مقدم 15 سال کا ہو گیا۔ بھائی آپ جلد از جلد امریکہ پہنچے، میں اب مزید اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نازیہ بیگم نے فون پر رضوان صاحب سے کہا۔ رضوان صاحب اس وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اس کی بات پر ایک دم رکے اور چن کر پوچھے، کیا ہو گیا ہے نازیہ؟ بھائی میں طلاق چاہتی ہوں، اس شخص سے اس نے مجھ پر آج دوسری بار اپنی ماں کے کہنے پر ہاتھ اٹھایا۔ نازیہ بیگم غصے سے بولی تو رضوان صاحب کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوں۔ اس نے بہت غلط حرکت کی ہے، لیکن طلاق بہت بڑا فیصلہ ہے، تاشا کے بارے میں سوچو، معصوم باپ کے سائے کے بغیر کیسے رہے گی؟ رضوان صاحب نے انہیں سمجھانا چاہا لیکن وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچھا ہم امریکہ پہنچے، تم تب تک خاموش ہی رہو۔ اتنا کہتے رضوان صاحب نے فون کاٹ دیا۔ سب سوالیہ نظر سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا کچھ ہوا ہے آپا کو؟ آسیہ بیگم کے سوال پر انہوں نے ایک نظر انہیں دیکھا اور سب بتا دیا۔ مطلب ہم امریکہ جا رہے ہیں؟ مقدم نے جوش سے کہا۔ نہیں، بس میں اور آپ کی مما جائیں گی، آپ سب سکندر انگل کے پاس رہو گے، رضوان صاحب نے کہا تو مقدم کا جوش پھیکا پڑا، پر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ بیگ پیک کریں، ہمیں کل صبح کی فلائٹ سے نکلنا ہے، رضوان صاحب کہتے سکندر صاحب کو فون پر اطلاع کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے دن صبح انہوں نے سامان لیا اور بچوں کو سکندر صاحب کے ہاتھ چھوڑنے آ گئے۔ مما پاپا جلدی آ جائیے گا، تب تک یارم آپ اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مقدم نو مستی، کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا، لہٰذا آپ بھی بھائیوں کا دھیان رکھنا، آپ سب ایک دوسرے کا خیال رکھو گے، اوکے؟ رضوان صاحب نے پیار سے ان تینوں کو سمجھایا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بابا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ لوگ ابھی نہ جائیں یا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، مقدم صبح سے بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ مقدم بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، آپ لوگ یہاں سرگام اور ارغمان کے ساتھ کھیلنا، پڑھائی کرنا، ہم رضوان صاحب نے سمجھایا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ رضوان صاحب اور آصف بیگم ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے، بچے پڑھنے چلے گئے، پڑھائی سے فارغ ہو کر سب باہر آ گئے اور ٹی وی دیکھنے لگے، جب اچانک سکندر صاحب بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ داجی داجی، سکندر صاحب کی پکار پر شازیہ بیگم اور داجی فوراً باہر آئے۔ بچے تو پہلے ہی صفوں پر بیٹھے تھے۔ کیا ہو گیا ہے سکندر صاحب، ٹھیک ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ داجی نے پوچھا تو سکندر صاحب کے آنسو بہنے لگے اور وہ گھٹنوں کے بعد زمین پر بیٹھ گئے۔ سب کو بہت شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا ہوا، بتاؤ گے کچھ؟ داجی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ میرا دوست، میرا بھائی رضوان، داجی رضوان اور آصف ابھی جس جہاز میں سوار تھے وہ تباہ ہو گیا ہے، کوئی نہیں بچا، سب تباہ ہو گئے ہیں۔ ان کے الفاظ سن سب کے سروں پر قیامت برپا ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ داجی نے بہت سب سے پوچھا، لیکن سکندر صاحب لگاتار رو رہے تھے۔ یارم اور بلاج رونے لگے، جبکہ مقدم تو پتھر کا بت بنا سب کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے گھر میں صفا ماتم بچ گئی تھی، بچے یتیم ہو گئے تھے، ان کا رونا بلکنا سب کا دل کٹ رہا تھا۔ تھوڑا وقت گزرا تو یارم اور بلاج نے خود کو سنبھال لیا، لیکن مقدم بیمار رہنے لگا، وہ بالکل پہلے دن کی طرح خاموش تھا۔ سکندر صاحب نے ان کی حالت کے پیش نظر سب کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ حال اب اتنے سال گزر گئے تھے، لیکن مقدم کا ابھی بھی نہ مسکرانا سب کے دل ہلا دیتا تھا۔ نازیہ بیگم ماضی کی سوچوں کو جھٹکتے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ دبیر کب آ رہے ہو امریکہ سے؟ آج یارم کی بارات ہے یار۔ مقدم دبیر کی کال سننے کے لیے باہر آیا تھا، اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ دبیر اپنی ماں کے علاج کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا، اس کی ماں کو کینسر تھا جس کا علاج بہتر وہاں ہی ہو سکتا تھا۔ اب جب مقدم کو خبر ملی کہ آنٹی بہت حد تک ٹھیک ہو گئی تو اس نے یارم کی شادی کی اطلاع دے کر دبیر کو فوراً واپس آنے کا کہا۔ یار پہنچ گئے ہیں، بس یہاں یہی بتانا تھا نا، اب رات حال میں ملتے ہیں، دبیر نے خوش دلی سے کہا تو مقدم نے اس بات میں سر ہلاتے فون کاٹ دیا اور تیار ہونے چلا گیا۔ بارات کی تقریب شروع ہوئی، ہر طرف روشنی کا سما تھا، سب تیاری میں لگے ہوئے تھے، بارات لے کر جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ یارم سیاہ شیروانی میں بلو سب کی طریفیں بٹور رہا تھا، آج وہ بہت خوش تھا، اپنی محبت پا لینے کی خوشی بیان نہیں کی جا سکتی۔ آج یارم کا بھی یہی حال تھا۔ لہرائب یارم کے پسند کے جوڑے میں پور پور سجی غضب ڈال رہی تھی، سرخ رنگ کا لہنگا جس پر گولڈن اور باریک سا کام ہوا تھا پہنے آج وہ یارم کی ہوش اڑانے کے لیے تیار تھی۔ چلو کب تک نکلنا ہے؟ آ جاؤ آپ سب، سرگام نے کہا تو رحمان پاک تھا۔ بھائی میں تو تیار ہوں، آپ کی بہن ہی دیر لگا رہی ہے، ابھی میک اپ کر کے آیا ہوں لیکن اسے 100 غلطیاں نکال چکی ہے، خود کو نہیں آتا، میں ترس کھا کر دیتا ہوں تو مطمئن نہیں ہوتی۔ رحمان نے منت کی شکایت لگائی۔ اس قصے کا مقدم کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ آج اس نے مقدم کا
دلایا وہ ڈریس پہننا تھا جو مقدم کو پہلی نظر میں اس کے لیے پسند آیا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی تنگ نہیں کرتے منو کو؟ سرگام نے رحمان کو گھورتے ہوئے کہا تو اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کندھے جھکا دی۔ جب دونوں کی نظریں اپنے بیویوں پر اٹھی تو وہ دونوں ایک ساتھ باہر آ رہی تھی۔ سرگام نور کا ہاتھ تھاما۔ آج تو میری بیوی ہوش اڑا رہی ہے میرے۔ نور اور انتشار نیلے رنگ کی میکسی میں بالکل پریاں لگ رہی تھی۔ رحمان تو بار بار اپنا دل تھام رہا تھا۔ انتشار شرمائے جا رہی تھی جبکہ سرگام میں نخیز نگاہوں سے نور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اٹھانا بھی محال تھا۔ سب لوگ باہر نکل گئے تو منت فوراً اپنے کمرے سے نکلی اور جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس نے آج پہلی بار ساڑی پہنی تھی جو اس سے سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ شازیہ بیگم نے پہنا تو دی تھی پر اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بار بار جھنجھلا رہی تھی۔ مقدم جو داجی کے کہنے پر اسے لینے آیا تھا لاؤنج کے شیشے میں اسے خود کا جائزہ لیتے اور پلو سیٹ کرتے تھے ایک سانس روک گیا۔ وہ آج اس کی ہی دلائی ہوئی سیاہ ساڑی جس میں بالکل بے حیائی نہیں تھی، پوری آستینیں اور چھپی ہوئی کمر۔ اس ساڑی پر نفیسہ کام تھا، پہنے کھلے کمر تک لٹکے برے بال اور لائٹ میک اپ میں پور سجی اس کی دنیا ہلا گئی تھی۔ مقدم کا دل اپنی پوری رفتار سے دھڑکا اور پلکیں جھپکنے سے انکاری تھی۔ وہ سانس روک کے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گردن کی گلٹی ابھر کر مدعو ہوئی تھی۔ منت پلو سیٹ کرتی خود کا جائزہ لینے کے بعد جب پلٹی تو مقدم کو خود کو تکتے پا کر گھبرا گئی۔ میں بس آ ہی رہی تھی، اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ سب کو اس کی وجہ سے دیر ہو رہی تھی تو وہ قدرے شرمندہ ہو کے بولی۔ مقدم آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا اور ٹھہر گیا، پھر گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا، پھر تھوڑا جھک کے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ قرار دے بے قرار کر دے، نگاہ یار ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ مقدم کی سرگوشی پر منت کے چہرے پر گال بکھر گیا اور وہ جلدی سے اپنا چہرہ جھکا دیا۔ مقدم نے آج پہلی بار اس کی بلش کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پہلے ہی کم دیوانہ ہوں آپ جو ایسی اداؤں سے مزید میرا قرار لوٹ رہی ہیں۔ مقدم نے آہستہ سے کہا تو وہ جھکا ہوا سر مزید جھکا گئی۔ مقدم نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور منت کی تصویر کھینچی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب فلیش چھڑکا اور اس کا چہرہ اٹھا، مقدم نے ایک اور تصویر کھینچی تو وہ بھی کچھ رخ ہو گئی تھی، پھر سے چہرہ جھکا گئی۔ اس میں کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں بچی تھی، وہ بس سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس شخص کی نظر اس کے چہرے سے اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ مقدم فرصت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مقدم تجھے منت کو لینے لے جا تھا تو خود ہی غائب ہو گیا۔